السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل عنوان ٹی وی کے اندر۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں۔ ترکی اور یونان میں زلزلے سے 27 افراد ہلاک، امدادی سرگرمیاں جاری۔ ترکی کے ساحلی علاقوں اور یونان کے جزیرے ساموس پر جمعے کو آنے والے زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 27 ہو گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ترکی کے مغربی شہر ازمیر کے ساحلی علاقے میں آنے والے زلزلے سے 25 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ یونان کے جزیرے ساموس میں دیوار گرنے سے لڑکا اور لڑکی کی موت ہوئی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق حکام کا کہنا ہے کہ ازمیر شہر میں کم از کم 20 عمارتیں تباہ ہوئی، جبکہ زلزلے کے بعد آفٹر شاکس کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ البتہ زلزلے کے فوراً بعد امدادی سرگرمیاں شروع کر دی گئی۔ ٹی وی پر دکھائی جانے والے مناظر میں منہدم عمارتوں کا ملبہ بلڈوزر کے ذریعے ہٹائے جانے کی فوٹوز دکھائی جا رہی ہے۔ ترکی کے وزیر برائے ماحولیات مراد کرم کا کہنا ہے کہ اب تک 100 لوگوں کو ریسکیو کیا جا چکا ہے۔ ترکی میں زلزلے سے متعلق معلومات دینے والی ایجنسی کا کہنا ہے کہ زلزلے سے 800 سے زائد افراد زخمی ہوئے، جبکہ کم از کم 470 آفٹر شاکس ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ترکی کے مغربی شہر ازمیر کے ساحلی علاقے میں آنے والے زلزلے سے 25 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ یونان کے جزیرے ساموس میں دیوار گرنے سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی جان کی بازی ہار گئے۔ ازمیر کے ایک رہائشی نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی استدعا کرتے ہوئے بتایا کہ اس کے والدین لاپتہ ہیں اور انہیں ان سے متعلق کوئی خبر نہیں مل رہی۔ حکام کے مطابق سرچ اور ریسکیو آپریشن 8 عمارتوں میں مکمل کر لیا گیا ہے، جبکہ 9 عمارتوں میں آپریشن جاری ہے۔ امریکی خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق یونان کے جزیرے ساموس پر زلزلے سے 19 افراد زخمی ہوئے، جن میں ایک 14 سالہ بچے کو ہوائی جہاز کے ذریعے ایتھنز منتقل کیا گیا، جبکہ 7 زخمیوں کو مقامی اسپتال منتقل کیا گیا۔ ترکی اور یونان کے رہنماؤں کے درمیان بحیرہ روم میں معدنی ذخائر اور تیل و گیس کے دریافت پر تلخی کے بعد زلزلے سے ہونے والے نقصانات کے اندازے پر جمعے کو رات گئے فون پر رابطہ ہوا۔ یونان کے وزیر اعظم کیریکوس مٹسوٹاکیس کا ٹویٹ میں کہنا تھا کہ انہوں نے زلزلے کی وجہ سے ہونے والے ہلاکتوں پر ترک صدر رجب طیب اردوغان سے اظہار افسوس کیا ہے۔ ٹویٹ میں ان کا مزید کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان جو بھی تنازعات ہو، یہ ایسا موقع ہے کہ دونوں ملکوں کے عوام چاہتے ہیں کہ وہ اکٹھے کھڑے ہوں۔ ترک صدر کی جانب سے بھی ٹویٹ میں اپنے یونانی ہم منصب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا گیا کہ وہ یونان سے ترکی اور ترکی کے لوگوں کی طرف سے اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ترکی یونان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ یورپ کے زلزلے پیما مرکز کے مطابق زلزلے کے ابتدائی جھٹکوں کی شدت ریکٹر اسکیل پر 6.9 ریکارڈ کی گئی تھی۔ اس کا مرکز یونان کے جزیرے ساموس سے شمال مشرق کی طرف 13 کلومیٹر دور اور ترکی کی ساحل سے 32 کلومیٹر دور تھا۔ اب چلتے ہیں دوسری خبر کی اور۔ مہاتیر محمد ملیشیا کے سابق وزیر اعظم کا فرانس سے متعلق بیان سوشل میڈیا پر زیر بحث۔ ٹویٹر کی جانب سے ٹویٹ حذف کر دی گئی۔ فرانس اور مسلم دنیا کے درمیان جاری تنازع نے گزشتہ روز ایک نیا موڑ لیا، جب ملیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد کا ایک پیغام سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر کی جانب سے حذف کر دیا گیا۔ ڈاکٹر مہاتیر محمد نے جمعرات کے روز فرانسیسی صدر کے بیانات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کا فرانس پر غصہ برحق ہے اور ساتھ ہی ماضی میں فرانسیسیوں کے ہاتھوں ہونے والے قتل عام کا بدلہ لینے کی بظاہر حمایت کی۔ مہاتیر محمد کی جانب سے ٹویٹر پر شیئر کی گئی 13 سے زیادہ ٹویٹس پر مبنی تھریڈ پر معروف تجزیہ نگاروں اور عام صارف سبھی اپنی رائے دے رہے ہیں۔ یاد رہے کہ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکروں کی جانب سے اسلام سے متعلق دیے گئے متنازع بیانات کے باعث دنیا بھر کے مسلمانوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ ٹویٹر کی جانب سے اس ٹویٹ کو ہٹانے کی وجہ یہ بتائی گئی کہ اس میں تشدد کو ہوا دی گئی، جس سے ٹویٹر کے قوانین کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔
تاہم سماجی رابطوں کی ویب سائٹ کی جانب سے صرف ایک ٹویٹ ہٹائی گئی اور دیگر ٹویٹس کو مفاد عامہ کے تحت ہٹایا نہیں گیا۔ یہ حالیہ تنازع تب شروع ہوا جب فرانس میں ایک استاد نے طلباء کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق متنازع خاکے دکھائے، جس کے بعد انہیں قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد میکوخو نے آزادی رائے کی بنیاد پر خاکوں کا دفاع کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم ان خاکوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ مہاتیر کے ٹویٹس اور ان پر رد عمل۔ 95 سالہ مہاتیر محمد نے اس تھریڈ کا آغاز یہ کہہ کر کیا کہ وہ بطور مسلمان فرانسیسی استاد کے قتل کی مذمت کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اظہار رائے کی آزادی کو بنیاد بنا کر کسی کی توہین کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ مہاتیر نے لکھا کہ اکثر مسلمانوں نے اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کے بدلے خون کے قانون پر عمل نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ فرانس کو اپنے لوگوں کو سکھانا چاہیے کہ دوسروں کے جذبات کا کیسے احترام کیا جاتا ہے۔